بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد وبالاسناد المتصل منا إلى الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی ورضی عنہ ونفعنا بعلومہ قال باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا عبد الملك بن عمير عن اياد بن لقيط قال اخبرني ابو رمثة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم اشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب احمر. قال ابو عیسیٰ وهذا احسن شيء روي في هذا الباب وافسره لان الروايات الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب وابو رمثة اسمه رفاعة بن يثرب التيمي. یہ باب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہندی لگانے کے تذکرے میں ہے. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 4 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں. ان روایات میں کچھ اختلاف اور ڈفرنس ہے، تو اس ڈفرنس کی بنا پر علماء میں بھی یہ اختلاف ہوا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب فرمایا تھا یا نہیں. اکثر علماء کی رائے تو یہ ہے کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا میلان خضاب نہ کرنے کی طرف ہے، کہ حضور نے خضاب نہیں فرمایا تھا. حنفیہ بھی اسی طرف مائل ہیں. چنانچہ در مختار میں اس کی تصریح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خضاب نہ کرنا یہی زیادہ صحیح ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک اور سر مبارک میں بخاری شریف وغیرہ کی روایت کے مطابق 17 بال سے زیادہ سفید نہیں تھے. علامہ بیجوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ شمائل ترمذی کی شرح کرتے ہیں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی خضاب کیا ہے اور اکثر موقع پر نہیں کیا ہے. تو اسے دونوں روایتوں میں تطبیق ہو جائے گی، کیونکہ خضاب جو ہے وہ کچھ دنوں تک رہتا ہے. آپ مہندی لگا دیں تو کچھ دن تک بال سرخ رہیں گے، لیکن جیسے ہی پھر وہ اس کا اثر اترے گا تو بالوں پہ پھر سفیدی آ جائے گی، تو اس کو بار بار لگانا پڑتا ہے. تو کبھی کبھی حضور نے ذرا سا لگا دیا ہوگا اور عام طور پر نہیں لگاتے تھے. تو اس سے دونوں روایتوں میں تطبیق ہو جائے گی. ویسے خضاب جو ہے وہ کس قسم کا لگا سکتے ہیں، کس قسم کا نہیں، تو حنفیہ کے نزدیک خضاب کرنا مستحب ہے. صرف سیاہ اور کالا خضاب مکروہ ہے، اس کے علاوہ اور رنگ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر سرخ رنگ ہو یا سرخی کے ساتھ کوئی ڈارک کلر ملا دیں تو ڈارک براؤن جیسا ہو جائے، یا اس قسم کا کوئی اور رنگ، جیسے پیچھے آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مہندی اور کتم کا خضاب لگاتے تھے. یہ کتم بھی ایک طرح کی گھاس ہے جس کا ڈارک کلر ہو جاتا تھا، تو اس کو کوٹ کر پاؤڈر بنا کر مہندی جیسا پاؤڈر، تو ان دونوں کو مکس کر دیا تو ایک دم برائٹ ریڈ کلر نہیں ہوتا تھا بلکہ تھوڑا ڈارک ریڈ ہو جاتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرح کا خضاب لگاتے تھے. تو ہمارے یہاں ایک دم کالا خضاب لگانا یہ مکروہ ہے، اور علماء شافعیہ نے کہا ہے کہ ایک دم کالا خضاب حرام ہے. تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے. حنفیہ کے یہاں کالا خضاب میں کراہیت ہے اور شافعیہ کے یہاں مکروہ ہے، جیسا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر شمائل کی شرح کے اندر نقل فرماتے ہیں. اصل میں سیاہ خضاب کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کالا خضاب لگا کر اپنی ایج کو چھپاتا ہے. بوڑھا آدمی ہے، گال میں رنکلز پڑ گئے ہیں، دانت ٹوٹ گئے ہیں، آنکھیں اندر گھس گئی ہیں، کمر ٹیڑھی ہو رہی ہے، اور پھر جو ہے کالا خضاب لگا کے جوان بنا جا رہا ہے.
تو یہ ایک طرح کا زور ہے، جھوٹ بولنا ہے، اپنی ایج چھپانا ہے، اور جھوٹ بولنا منع ہے۔ تو اس لیے بالکل کالا خضاب کوئی بوڑھا آدمی یا بوڑھی عورت لگائے اور اپنے آپ کو بالکل جوان دکھانے کی کوشش کرے، یہ منع ہے۔ اس لیے سیاہ خضاب نہیں لگا سکتے۔ خضاب کے علاوہ آج کل یہ مہندی نہیں بلکہ دوسری قسم کی ڈائی ملتی ہیں کیمسٹ میں، فارمیسی میں، تو یہ پاؤڈر ہوتا ہے اور اس کو لگاتے ہیں۔ تو اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض پاؤڈر جو ہیں وہ بالوں کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، بعض پاؤڈر یہ سر میں اسکالپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس سے احتیاط کیا جائے، ڈاکٹر کا مشورہ لیں کہ یہ میں لگا سکتا ہوں، لگا سکتی ہوں یا نہیں، پھر استعمال کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ بعض پاؤڈر جو ہیں اس کی جیل وہ بالوں کے اندر چپک جاتی ہے اور دھونے سے وہ نکلتی نہیں، تو اس میں مسئلہ ہوگا۔ اگر وہ آپ کے سر کے ساتھ چپکی رہی تو پھر غسل کہاں ہوگا، غسل جنابت نہیں ہوگا اور مسح نہیں ہوگا، تو پرابلم کھڑا ہو جائے گا۔ ہاں، جو پاؤڈر ایسا ہو جیسے مہندی ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر لگا کر رکھو اور آدھ پون گھنٹے کے بعد اس کو دھو لو تو اس کا جسم سارا پانی کے ساتھ بہہ جاتا ہے اور رنگ جو ہے وہ رہ جاتا ہے، تو ایسے پاؤڈر کا استعمال جائز ہے جس میں مقصود صرف بال کا رنگ نہ ہو اور اس میں کوئی جیل ویل وہاں پر رہتی نہ ہو، تو اس کی گنجائش ہے۔ البتہ اس میں بھی یہ خیال رہے کہ سمجھیے کہ بالکل ایکسٹریملی بلیک کلر کی ڈائی نہ ہو بلکہ ریڈش کلر ہو، براؤنش کلر ہو، اس طرح کا کوئی اور کلر ہو تو اس کی پاسبلٹی ہے، لیکن یہ کہ ایک دم برائٹ ریڈ کلر جو ہے اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ یہ مسئلہ ہوا۔ اب آگے حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو رمسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک لڑکے کو ساتھ لے کر حاضر ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں حضرت، یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کے گواہ رہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جنایت کا بدلہ تجھ پر نہیں اور تیری جنایت کا بدلہ اس پر نہیں۔ اس کی وضاحت ہم آگے کرتے ہیں۔ ابو رمسہ کہتے ہیں اس وقت میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بالوں کو سرخ دیکھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہندی لگانے کے بارے میں یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح اور واضح ہے کہ کچھ بال حضور کے سرخ تھے جو ابو رمسہ صحابی نے یہاں بیان کیے۔ یہ تو ہوئی حدیث۔ اس میں یہ صحابی ابو رمسہ کہتے ہیں میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، تو آپ نے پوچھا یہ تیرا ہی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور آپ گواہ رہیے۔ تو حضور نے ایک بات کہی، لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ، اس کی جنایت کا جرمانہ تجھ پر نہیں اور تیری جنایت کا جرمانہ اس پر نہیں۔ اصل میں زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے اہل جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ بیٹے کے جرم پر باپ کی پکڑ کرتے، اس کو مارتے۔ کسی کے بیٹے نے کسی کا قتل کر دیا یا مال کھا لیا اور بھاگ گیا، فرار ہو گیا، کہیں دوسرے ملک میں چلا گیا، تو وہ آدمی آ کر کے اس کے باپ کو قتل کر جاتا، اس کے باپ کا مال لے جاتا۔ یا کسی کے باپ نے کسی کا نقصان کیا اور کہیں فرار ہو گیا تو وہ آ کر کے اس کے بیٹے کو قتل کر جاتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ کہاں کی بات کہ جرم کوئی کرے اور اس کا جرمانہ کسی کو بھگتنا پڑے۔ آج کل بھی بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے جہاں قومی لڑائیاں ہوتی ہیں، ٹرائبل فیوڈز ہوتے ہیں، تو اس میں بڑی لمبے کئی سالوں تک یہ جھگڑے چلتے رہتے ہیں اور خاندانوں کو قتل کر دیتے ہیں، ادھر سے انہوں نے قتل کیا، ادھر سے انہوں نے کیا، ادھر سے انہوں نے کیا، اور یہ لڑائیاں چلتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ بھئی یہ کیا ہے کہ جرم کوئی کرے اور اس کا جرمانہ کسی اور کو بھگتنا پڑے، یہ جاہلیت والوں کی حرکت تھی۔ ہمارے یہاں تو اصول ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک شخص کے بوجھ کا ذمہ دار کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، جو جرم کرے وہی ذمہ دار ہے، اس کے علاوہ دوسرے کو ہم چھیڑ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اگر کسی نے
آپ کے باپ کو قتل کیا ہو تو آپ اس کو پکڑیے، قاضی کے یہاں مقدمہ دائر کیجئے اور ثبوت پیش کیجئے، گواہوں کو قائم کیجئے، پھر قاضی فیصلہ کر کے اس پر سزا نافذ کرے، ورنہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اس کو اور اس کے خاندان کو کچھ نقصان پہنچائیں۔ یہ حضور نے ایک بہت شارٹ اور سمپل جملے میں ایک بہت گہری بات اور بہت پھیلائی ہوئی بات فرما دی کہ لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ، تیری جنایت اور تیرے جرم اور کرائمز کا جو پینلٹی ہے اور اس کا جو سزا بھگتنی ہے یہ اس کے ذمے نہیں جائے گی، اور اس کے جرم کا جو جرمانہ ہے وہ تجھ پر نہیں آئے گا۔ ہر شخص اپنی لائف کا رسپانسبل ہے اور ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی پڑے گی۔ یہ اس جملے کے معنی ہیں۔ آگے انہوں نے اس باب سے متعلق جو چیز ہے وہ بیان کی کہ وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرَ، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بالوں پر سرخی غالب تھی۔ یہ سرخی جو تھی، لال لال ریڈ کلر جو تھا، وہ بظاہر خضاب کا تھا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں حضور کے کچھ بالوں پر میں نے سرخ رنگ دیکھا۔ امام ترمذی نے کہا کہ خضاب لگانے کے بارے میں یہی حدیث زیادہ صحیح بھی ہے، اچھی ہے، اور یہی زیادہ واضح بھی ہے، اس لیے میں نے اس کو پہلے نقل کیا ہے۔ آگے دوسری حدیث، عن عثمان بن موہب رضی اللہ عنہ قال سئل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ هل خضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی لگائی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں لگائی ہے۔ تو یہ حضور کا اس میں مہندی لگانا اور خضاب لگانا مذکور ہوا، یہ بھی سمجھیے ثابت کر رہی یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی۔ آگے تیسری حدیث، عن الجہزمۃ امرأۃ بشیر بن الخصاصیۃ قالت انا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من بیتہ ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع او قال ردغ من حناء شک فی هذا الشیخ۔ جہزمہ جو بشیر ابن خصاصیہ کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر تشریف لاتے ہوئے میں نے دیکھا، تو دیکھا حضور نے غسل فرما رکھا تھا اور اس لیے سر مبارک کو جھاڑ رہے تھے، پانی کو صاف کر رہے تھے، اور آپ کے سر پر حنا کا اثر تھا، کچھ مہندی کا دھبا اور نشان لگا ہوا تھا۔ یہ بھی بتا رہی ہے یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک میں سرخ مہندی لگائی تھی اور اس سے کچھ بال سرخ ہوئے تھے۔ آگے چوتھی حدیث، عن انس رضی اللہ عنہ قال رأیت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخضوبا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں خضاب کیا ہوا تھا۔ اسی طرح سے آگے حضرت عبداللہ ابن محمد ابن عقیل والی حدیث بھی ہے، اس میں بھی حضرت انس کہتے ہیں حضور کے کچھ بالوں کو خضاب لگائے ہوئے دیکھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہندی لگانے کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، جیسا کہ پیچھے تفصیل سے گزرا ہے، لیکن اس روایت میں ایک خاص اشکال یہ ہے، وہ یہ کہ اس سے پہلے باب کی سب سے پہلی حدیث میں حضرت انس نے خضاب کی نفی کی تھی، اور یہاں کہہ رہے ہیں حضور نے خضاب لگایا۔ تو اگر دونوں روایتوں کو صحیح مان لیا جائے تو اس کو مختلف اوقات پر محمول کریں گے کہ کسی زمانے میں لگایا تھا، کسی زمانے میں نہیں لگایا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ مہندی تو وقتاً فوقتاً لگاتے رہنا پڑتا ہے، تو کبھی کبھی حضور لگا لیتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے، کئی دنوں تک نہیں لگاتے تھے، تو اس وقت بال سفید ہو جاتے تھے اور نظر آتی تھی ان کی سفیدی جو تھوڑے بہت تھے، اور جب خضاب لگا لیا تو وہ سفیدی چھپ جاتی تھی۔ اس سے دونوں روایتوں میں تطبیق ہو جائے گی۔ ویسے خضاب لگانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی پسند کی ہے۔ ایک آدمی آئے حضور کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے مہندی کا خضاب لگایا تھا، حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے۔ ایک دوسرے آدمی آئے، انہوں نے اس کے ساتھ کچھ زردی ملائی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا یہ اس سے اچھا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو قحافہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، نابینا تھے، فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے، حضور کے سامنے لائے گئے، ان کا سر اور ان کی داڑھی پوری کی پوری سغامہ پھول کی طرح سفید تھی۔ یہ سغامہ یہ موگرے کی طرح سفید پھول ہوتا ہے، تو پورا کمپلیٹ پورا سر
اور پوری داڑھی پوری سفید تھی. تو حضور نے فرمایا غیروا ھذا وجنبوہ السواد، کہ اس کے سفید رنگ کو ذرا چینج کر دو اور دیکھو سیاہی سے پرہیز کرنا، کالا کلر مت لگانا. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا یہود نصارہ میں جو سفید بال والے ہوتے ہیں، ان میں جو داڑھی والے ہوتے ہیں، یہ اپنے سفید بالوں میں مہندی نہیں لگاتے، رنگ نہیں کرتے، ان کی مخالفت کرو اور تم جو ہیں اپنے بالوں میں کچھ مہندی رنگ لگا لیا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی پسند فرمائی، صحابہ نے لگائی، حضرت ابو بکر لگاتے تھے، حضرت عمر لگاتے تھے، دوسرے صحابہ بھی لگاتے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اپنے داڑھی میں کچھ پیلا رنگ لگاتے تھے. یہ پیلا رنگ جو ہے یہ کریمش کلر، تو اس طرح کے بال جو ہیں وہ بالکل سفید نہیں نظر آتے تھے، بلکہ ذرا اچھا کلر اس کا ہو جاتا تھا. تو اس کو سرخ لگا لینا، جیسے ہمارے اکابر میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم مد فیوضہم بہت اچھا خضاب لگاتے ہیں. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم بہت اچھا خضاب لگاتے ہیں. تو اس طرح کا اگر کوئی سرخ خضاب لگا دے اور مہندی کو لال کر لے تو یہ سمجھیے حضور کی پسندیدہ چیز تھی. اور ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ سرخی لگائی ہے اور بال کا کلر چینج کیا ہے، تو اس کو کرنے میں حرج نہیں ہے. یہ سمجھیے کہ اس سے پتہ چلا. آگے نیکسٹ چیپٹر ہے باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرما لگانے کا بیان. آنکھ میں سرما لگانا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرعی حکم اس کا یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، ایک استحباب ہے. اس میں اگر کوئی آدمی ثواب کی نیت سے سرما لگائے گا تو اس میں دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ آنکھ کو فائدہ ہوگا، آنکھ کی روشنی باقی رہے گی، اور دوسرا یہ کہ اتباع سنت کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرما لگایا کرتے تھے. جیسے کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں میں سرما لگا لیا کرتے تھے. 3 اس دائیں آنکھ میں لگاتے اور 3 بائیں آنکھ میں لگاتے، جیسا کہ آگے کہہ رہے ہیں. تو 3 سلائی لگا لیتے تھے. تو سونے سے پہلے سرما لگا لینا چاہیے. یہ سمجھیے کہ ایک سنت ادا ہوگی اور ثواب ملے گا اگر اس میں اتباع سنت کی نیت کر لیں. شرعی حکم اس کا یہ کہ مستحب وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے گاہے کیا ہو اور اکثر اوقات چھوڑا ہو، اور جس کو اکثر اوقات کیا ہو اور کبھی کبھی چھوڑا ہو تو اس کو مستحب نہیں، وہ مستحب سے اوپر جا کر کے سنت کہلاتا ہے. تو سنت، اور آگے چل کر جس عمل کو ہمیشہ پابندی سے کیا ہو، کبھی بھی نہ چھوڑا ہو، اس کو واجب کہتے ہیں. جیسے داڑھی مبارک حضور نے ہمیشہ رکھی ہے، کبھی نہیں چھوڑی، تو اس کو واجب کہیں گے. اور جس کا حکم قرآن میں نص قطعی میں آ گیا ہو اس کو فرض کہتے ہیں. تو یہ سمجھ لینا چاہیے، فرض، واجب، سنت، مستحب، تو یہ حکم سنت ہے. گاہے گاہے حضور نے لگایا ہے اور کبھی اکثر اوقات چھوڑا ہے، تو اس لیے اس کو مستحب کا حکم فقہاء نے دیا ہے. اور حضور کے لگانے کا ذکر جن حدیثوں میں ہے وہ یہاں مذکور ہیں. حضرت امام ترمذی نے اس جگہ 5 حدیثیں پیش فرمائی ہیں. پہلی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکتحلوا بالاسمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة 3 في هذه و3 في هذه. فرمایا اسمد سرما لگایا کرو، اس لیے کہ وہ نگاہ کو صاف کرتا ہے اور پلکوں کو اگاتا ہے. اور انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی، تو اس میں سے ہر شب سرما لگایا کرتے تھے، 3 اس آنکھ میں اور 3 اس آنکھ میں. اکتحلوا بالاسمد، یہ اسمد جو ہے اصفہان کا ایک خاص سرما ہے، وہاں کا ایک مخصوص پتھر ہوتا ہے، اس سے یہ بنتا ہے. تو وہ سمجھیے بہت تیز، بہت اچھا اور عمدہ ہوتا تھا. اس سے رنگ بھی، کلر بھی کالا اچھا سا پیدا ہو جاتا تھا، اور ساتھ ہی سمجھیے اس سے آنکھ کو بھی فائدہ پہنچتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سرما استعمال کیا کرو، وہ اچھا سرما ہے، اس سے آنکھیں تیز ہوتی ہیں، نگاہ صاف ہوتی ہے، نگاہ تیز ہوتی ہے.
اور پلک اگتے ہیں، یہ پلکوں کو بڑھانے کا ہے، یہ پلک بڑے ہوں تو اس سے ذرا آدمی کا حسن نظر آتا ہے، تو آدمی حسین لگتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور خود حضور کے یہاں ایک سرما دانی تھی، 3 لگا لیا کرتے تھے۔ یہاں 3 کا تذکرہ ہے، بعض روایت میں 3 اور 2 کا ذکر ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سلائی میں لگاتے، 2 پہلے اس میں دائیں میں لگاتے اور پھر 2 بائیں میں لگاتے اور پھر آخر میں 1 دائیں میں لگا لیتے۔ تو اس سے یہ ہوتا کہ شروع بھی فرماتے دائیں سے اور ختم بھی کرتے دائیں پر، تو سرما دانی میں یوں ڈال کر کے پھر لگا لیتے۔ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ یونس صاحب فرماتے ہیں کہ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ دونوں میں لگاتے اور پھر 1 سرما دانی اندر ڈال کر کے اسی کو دائیں میں اور بائیں میں گھما دیتے، تو اس طرح کل 5 ہو جاتے۔ اصل میں یہ 5 کا عدد جو کرتے ہیں یہ طاق عدد کو باقی رکھنے کے لیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آڈ نمبرز پسند تھے، اس لیے اس کا تذکرہ ہے۔ بہرحال تو اگر 3 ہوں اس پر بھی عمل ہو جائے گا، یا 3 اور 2 لگا لیں اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ حضرت شیخ یونس صاحب فرماتے ہیں رات کو سرما لگانا مفید ہے تو سونے سے پہلے لگانا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سرما لگاتے تھے پھر سوتے تھے۔ یہ ان حضرات کا ایک مستحب عمل کی پابندی اور اتباع سنت کی کوشش ہے۔ آگے جو حدیث ہیں ان کا مضمون بھی تقریباً یہی ہے، میں صرف عربی عبارت جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكتحل قبل ان ينام بالإثمد 3 في كل عين، سونے سے پہلے 3 سلائی ہر آنکھ میں لگا لیا کرتے تھے۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر اکحالکم الاسمد یجل البصر وینبت الشعر۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالاسمد فانہ یجل البصر وینبت الشعر۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سب روایتوں میں اسمد نامی سرما کی ترغیب دی ہے، تو لیکن ایک بات یاد رہے کہ اس سے وہی آنکھیں مراد ہیں کہ جن کو یہ سرما موافق آ جائے۔ بعض مرتبہ کسی عوارض کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ سرما موافق نہیں آتا، تو اس لیے ان کو وہ سرما نہیں لگانا چاہیے۔ علماء نے ان ارشادات اور معمولات کی وجہ سے لکھا ہے کہ آنکھ میں سرما ڈالنا سنت ہے اور خاص اسمد کا سرما افضل ہے، لہٰذا اگر اسمد کے علاوہ کوئی اور سرما ڈالے تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، البتہ فضیلت اس کے لیے ہے۔ آج کل اور بھی سرمے ملتے ہیں ہمارے یہاں سے، جیسے ہندوستان میں ایک کالے کلر کا سرما بہت اچھا ملتا ہے، ڈاٹو منجی پڈمشی، تو اگر وہ لگا لے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سیاہ ہے اور اچھی طرح کوٹا ہوا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، آنکھ میں چبھتا نہیں ہے، تو اگر اس کو لگا سکتے ہوں وہ لگا لیں۔ وہاں پر حرمین میں آج کل اسمد کا سرما بیچتے ہیں، لیکن وہ لال کلر کا ہوتا ہے اور وہ بہت سمجھیے کہ اس میں وہ تیز ہوتا ہے اور کوٹا اچھی طرح نہیں ہوتا ہے، تو آنکھ میں چبھتا ہے۔ میں ایک دفعہ لایا 40 ریال کی اتنی مہنگی شیشی، لیکن نہیں لگا سکے اس کو۔ تو اگر آنکھ میں کوئی تکلیف ہے اس کو نہ لگا سکے تو کوئی حرج نہیں، جو سرما موافق ہو وہ لگائیں، لیکن لگانے سے آنکھ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو خضاب والی سنت ہے، سرما والی سنت ہے، اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باب فنش ہوا، آگے نیکسٹ چیپٹر میں حضور کے لباس کا تذکرہ ہے، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم سنیں گے۔ جزاکم اللہ، تھینک یو ویری مچ فار لسننگ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔